الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان لانے والو، خدا نے تمہارے اوپر روزہ اسی طریقے سے لکھ دیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر لکھا گیا تھا اور واجب کیا گیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم اس کے ذریعے سے گناہوں اور معصیتوں سے دور ہو جاؤ۔ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ جو لوگ سال بھر خدا کو سجدہ نہیں بھی کرتے ہیں، وہ ماہ مبارک میں بارگاہ الہی میں سر بے زیر نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، جس میں تلاوت قرآن، مناجات اور دعائیں مانگ کر ہم خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری گفتگو دعاؤں کے سلسلے میں تھی کہ خدا سے دعا مانگنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ عبادت الہی میں شمار ہوتا ہے، لیکن دعاؤں کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے، دعاؤں کے مانگنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے، اور اگر شرائط کے ساتھ ہم نے دعائیں نہ مانگی تو پھر ہمیں یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نے ہماری دعا قبول نہیں کی ہے۔ کل کی گفتگو میں اور اس سے پہلے کی گفتگو میں میں نے آداب دعا کے ذیل میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دعا اکیلے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنی ضرورتوں کو ہم مد نظر رکھیں کہ ہماری کیا مشکل ہے، ہماری کیا پریشانی ہے۔ دعا مانگنے میں ہمیں سماج اور معاشرے کی مشکلات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ پورا سماج کس بیماری میں مبتلا ہے، کس مشکل کا شکار ہے۔ لہذا اکیلے کے لیے دعا مانگنا یہ خود غرضی ہے، اکیلے کے لیے خدا سے مطالبہ کرنا یہ ایک طرح کی خود محوری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ذات کہ جس کی عطا میں کوئی کوتاہی نہیں ہے اور جس کے کرم میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، اس سے جب ہم مانگیں تو صرف اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ رشتہ داروں کے لیے بھی مانگیں، خاندان والوں کے لیے بھی مانگیں، دوستوں کے لیے بھی طلب کریں، اور ان افراد کے لیے کہ جن کو مومنین اور مومنات کہا جاتا ہے ان کے لیے ہم دعا مانگیں۔ ایک روایت ہے کہ من قدم 40 المؤمنین ثم دعا استجیب لہ، جو شخص اپنے لیے کچھ مانگنے سے پہلے
اپنے 40 مومن بھائیوں کی حاجت روائی کی دعا کرتا ہے، خدا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ آج کے اس خود غرض ماحول میں ہم اپنے برادر مومن کے لیے دعا کریں، یہ واقعاً ایک بہت ہی بڑی اور اونچی منزل ہے۔ ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ضرورتوں کے علاوہ کسی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا خاندان، ہمارے بچے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ اسلام جو ہماری تربیت کر رہا ہے وہ اجتماعیت کی طرف لے جا رہا ہے، انفرادیت سے، تنہا زندگی سے، اکیلے پن سے اجتماع کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صرف اپنے لیے نہ سوچو، بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مومن برادران کے لیے بھی سوچو، غور کرو، ان کی اچھائی کے لیے کوشش کرو۔ یہ دنیا ایک گاؤں ہے، سمٹ کر کے ایک محلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر محلے کی کسی گلی سے تعفن کی بو آ رہی ہے، کوڑے کے سڑنے کی بو آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر بھی اس بدبو کے سائے میں ہے۔ اگر وہاں مچھر پیدا ہوں گے تو وہ ہمارے گھر میں بھی آ کے ہم کو اذیت دیں گے، بیماریاں پھیلیں گی۔ اگر وہ کوڑے گھر تک نہ پہنچایا گیا تو وہ صرف محلے والوں کی پریشانی کا سبب نہیں رہے گا، بلکہ ہماری پریشانی کا بھی سبب رہے گا۔ انسان خوشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ایک خوشی آرٹیفیشل ہوتی ہے، بناوٹی ہوتی ہے، ایک خوشی واقعی ہوتی ہے۔ جب تک پورا سماج خوشحال نہ ہو ہماری خوشی بناوٹی ہے۔ جب تک افراد مشکل اور پریشانی کے بھنور سے باہر نہ آئیں ہمارا خوش ہونا بے محل ہے۔ ہماری مسرت بے بنیاد ہے۔ ہمارا بھائی فاقے سے ہو اور ہم پیٹ بھر کر کے یہ سمجھ رہے ہوں کہ نہیں سب خیریت ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، یہ واقعی خوشی نہیں ہے۔ خوشی کا ماحول تو تب نصیب ہوگا جب واقعاً سب کے گھر میں چولہا جل رہا ہو، سب واقعاً مشکلات سے باہر نکل چکے ہوں۔ لہذا اس مقام کے اوپر اسلام ہمیں جہاں دوسروں کی مدد کی تاکید کرتا ہے، ہمارے اوپر مالیات لازم کرتا ہے کہ تمہارے اوپر خمس واجب ہے۔ کیوں؟ یہ خمس خدا کو پہنچے گا۔ خدا واقعاً ہمارے روپے پیسے کا محتاج ہے؟ نہیں۔ خمس نکالا جائے گا اللہ کے نام پہ، پہنچے گا تمہارے غریب بھائی کو، پہنچے گا تمہارے غریب رشتہ دار کو۔ زکوٰۃ نکالی جائے گی اللہ کے نام پر، پہنچے گی تمہارے کسی دوست کو، کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو۔ فطرہ اور صدقہ نکالا جائے گا اللہ کے نام پر، لیکن اس کا فائدہ خود تمہیں ہونے والا ہے۔ آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ آج اگر نکالنے کی پوزیشن میں کوئی ہے تو کل حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، انسان مانگنے کی پوزیشن میں بھی آ سکتا ہے، یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آج جو مستمند ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، کل وہ صاحب ثروت بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ مال کے بارے میں، یہ مال ہماری ذاتی ملکیت اگر ہوتا تو ہم جیسے چاہتے اسے حاصل کرتے اور جیسے چاہتے اسے خرچ کرتے، لیکن مال کے سلسلے میں خدا کے قانون کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال
ہمارے پاس ہماری مشکل کو آسان کرنے کا ذریعہ تو ہے، لیکن ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اگر ملکیت ہوتی تو ہمیں پورا اختیار ہوتا، ہم جیسے چاہتے اسے خرچ کرتے، لیکن اگر خرچ کرنے کا قانون بھی خدا بتا رہا ہے، کمانے کا نظام بھی خدا بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال ہماری ملکیت نہیں ہے۔ خدا نے مشکلات کی خاتمے کے لیے یا مشکلات کو ہٹانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ مال ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ آج جو مال ہمارے ہاتھ میں ہے، کل یہ کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتا ہے۔ لہذا جو ہمارے واجبات ہیں وہ ہمیں انجام دینا چاہیے۔ تو اگر مال ہمارے پاس ہے تو بھی ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مال تو بات کی چیز ہے، زبان سے دعا کرنے میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ جاتا نہیں بلکہ ہمارا فائدہ ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ جو اپنے لیے مانگنے سے پہلے 40 مومنوں کے لیے مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر 40 مومنوں سے ہمیں ہمدردی نہیں ہے تو کم سے کم اپنی ذات سے ہمیں ہمدردی ہونا چاہیے۔ وہ کام ضرور کرنا چاہیے جو ہماری دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے، یعنی مومنوں کو ہم اس لیے اپنی دعا میں شامل کریں تاکہ ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لہذا آداب دعا میں سے ایک ادب یہ بھی ہے۔ ایک ادب ہے اصرار بالدعا۔ اعلانیہ دعا مانگنے سے ہو سکتا ہے ہمارے اندر دکھاوا پیدا ہو جائے، ریاکاری پیدا ہو جائے۔ کوئی دیکھنے والا ہے تو ممکن ہے کہ ہم خدا کو توجہ میں لائے بغیر اس دیکھنے والے کے لیے دعا مانگیں، دیکھنے والے کو راضی رکھنے کے لیے یا اس پر اپنا رعب جھاڑنے کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہوں۔ بڑی اچھی اچھی لفظیں، بڑی اچھی اچھی دعائیں، کیوں؟ تاکہ سامنے والا مرعوب ہو جائے کہ یہ بڑے مومن آدمی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کوشش کرو کہ تنہائی میں دعا مانگو، تمہاری دعا سے کوئی واقف نہ ہونے پائے، یعنی چھپا کے مانگو۔ چھپا کے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور خدا کے درمیان میں کوئی دوسرا رازدار نہیں ہے، تم ہو اور تمہارا پروردگار۔ اب تمہیں مانگنے میں شرم نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو ممکن ہے تم گڑ گڑا نہ سکو، ممکن ہے تم آنسو نہ بہا سکو، لیکن اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو گڑ گڑانے میں، آنسو بہانے میں کوئی چیز مانے اور رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ لہذا اکیلے میں دعا مانگنا سب کے سامنے دعا مانگنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں قبولیت کے امکان زیادہ پائے جاتے ہیں۔ معصوم اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت السر تعدل 70 دعوتاً فی العلانیہ۔ چھپا کے مانگی ہوئی دعا اعلانیہ دعا سے 70 گنا زیادہ قبولیت کا شرف رکھتی ہے۔ یعنی اگر کوئی 70 مرتبہ اعلانیہ دعا مانگے اور 1 مرتبہ چھپا کے دعا مانگے تو چھپا کے مانگی جانے والی دعا کا مرتبہ اعلانیہ مانگی جانے والی دعا سے بالا تر ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو مخفی رکھیں اور خدا سے اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کریں۔ آداب دعا میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوشش کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم لوگوں کو اکٹھا کر لیں، خواتین کو اکٹھا کریں، خاندان والوں کو اکٹھا کریں، بچوں کو اکٹھا کر لیں اور اجتماعی طور پر دعا مانگیں۔ دیکھیں، ایک آدمی کا مانگنا اور ایک گروہ کا مانگنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی کارخانے میں کوئی ناانصافی ہوتی ہے یا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو ایک آدمی جاتا ہے، اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب لوگ گروہ کی شکل میں، وفد کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں ایک میمورنڈم لے کے جاتے ہیں تو پھر اس کی بات کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ چھوٹے بڑے سب مل کر کے ہماری بارگاہ میں آؤ،
اس لیے کہ جو بڑے ہیں ان سے گناہ کا امکان پایا جاتا ہے، وہ گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے گروپ میں بچوں کو لے کے آؤ گے تو تمہارے بچے معصوم ہیں، ناسمجھ ہیں، خدا ان کی شکلوں کو دیکھ کر کے، ان کی معصومانہ حرکتوں کو دیکھ کر کے تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لہذا اگر انفرادی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب انسان اجتماعی طور پہ دعا کرتا ہے تو اگرچہ دعا مانگنے والے بہت ہی حضور قلب سے دعا نہیں مانگتے ہیں، لیکن چونکہ سب مل کے مانگتے ہیں، لہذا اگر اس پورے گروپ میں، پورے گروہ میں ایک آدمی بھی خدا سے لو لگاتا ہے اور خدا سے دعا مانگتا ہے شرائط کے ساتھ، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کے واسطے سے سارے لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا الاجتماع فی الدعا یہ بھی ایک بہترین عمل ہے دعا کو قبول بنانے میں۔ اس سلسلے کی دو آخری باتیں، جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ اگر پہلے سے ہم مایوس ہیں تو ہماری دعاؤں میں روح نہیں پیدا ہو سکے گی، ہماری دعاؤں میں دم نہیں پیدا ہو سکے گا۔ دعا مانگے تو اس خیال کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ خدا ہماری دعا کو قبول کرے گا اور یقیناً ہماری دعا قبول کی جائے گی۔ جیسا کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ادعوا اللہ انتم موقنون بالاجابہ، جب تم دعا مانگ رہے ہو تو دعا مانگتے وقت تمہیں خدا کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ خدا تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی سے مایوس ہو کہ نہیں قبول ہونے والی نہیں ہے، ہماری دعا کہاں، تو پھر نہ دعا مانگنے میں انسان کے عزم مستحکم آ سکتا ہے اور نہ خدا کے سلسلے میں انسان انصاف کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہے مناسب وقت کا اختیار کرنا، اچھے وقت کا اختیار کرنا دعا کے لیے۔ مثلا نماز کے بعد دعا مانگنا، پہلے ہم نے خدا کا فریضہ ادا کیا، جو اس نے ہم پر نمازیں واجب کی تھیں وہ ہم نے ادا کی، جب نماز پڑھ لی، اس کے فرائض ادا کر دیے تو اس کی بارگاہ میں ایک درخواست بھی دے دی کہ پروردگار ہم پریشان حال ہیں اور یہ پریشانی تو ہی دور کر سکتا ہے، لہٰذا پہلے فریضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہونے میں زیادہ چانسز پائے جاتے ہیں۔ دوسرا موقع ہے عند نزول المطر، بارش ہوتے وقت دعا مانگی جائے، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسمان سے زمین کو زندہ کرنے والی بارش برستی ہے، تو جب دروازے کھلے ہیں اور ادھر سے کچھ آ رہا ہے تو ادھر سے بھی کچھ جانے کا امکان پایا جاتا ہے، ادھر سے رحمت نازل ہو رہی ہے، ادھر سے محروموں کی آہیں، غریبوں اور بے کسوں کی تمنائیں اور آرزوئیں فرشتے لے کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ لہٰذا اگر بارش ہو رہی ہے اور بارش کے وقت دعا مانگی جائے تو اس کے قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ عند ظہور معجزہ للہ فی ارضہ، جب کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس وقت خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی ایسی بات جو عموماً نہیں ہوتی ہے، اگر ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نگاہ، معصومین کی عنایتیں اس مقام کے ساتھ، اس مجمع کے ساتھ موجود ہیں، لہٰذا یہ وقت دعا ہے۔ اسی طریقے سے سحر کے وقت دعا مانگنا یہ بہترین وقت دعا ہے، جب لوگ سو رہے ہوں، لوگ اپنی نیند میں مست ہوں، ایسے موقع کے اوپر بندہ اٹھتا ہے اور خدا کو مخاطب قرار دیتا ہے۔ تنہائی ہے، اندھیرا ہے، اکیلا پن ہے، وہ ہے اور اس کا معبود ہے، اس کا پروردگار ہے، بندے اور خدا میں راز و نیاز ہو رہا ہے۔ چونکہ ایک ایسی عبادت ہے یہ نماز شب
کہ جس میں یہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے کہ جس کے اوپر خدا اپنے فرشتوں کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے تم پر عبادتوں کو واجب کیا ہے لہٰذا تم انجام دیتے ہو، لیکن اس انسان کو دیکھو کہ میں نے نماز شب اس کے لیے واجب نہیں کیا، واجب نہ کرنے کے باوجود بھی یہ ہمارے مستحبی عمل کو ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہے، لہٰذا سحر کا وقت انتہائی مناسب ہے دعا مانگنے کے لیے۔ ایک اور کام ہے افطار کا وقت۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ یقیناً انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، پہلی منزل میں وہ اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم افطار کے وقت بھی خدا کو فراموش نہ کریں اور اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے خدا سے دعا کریں، اس لیے کہ وہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں، مریض کی عیادت کے موقع پر اگر دعا کی جائے تو خدا قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، ہم اس کے پاس بیٹھ کر کے اپنے لیے دعا مانگیں اور اس سے خواہش کریں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے اور ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ایک مرد مسلمان، ایک مرد مومن، ایک مومن کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے، یہ کام صرف اور صرف رضایت خدا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، لہذا خدا ایسے موقع کے اوپر دونوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، مریض کی دعا قبول کرتا ہے عیادت کرنے والے کے حق میں، اور عیادت کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے مریض کے حق میں۔ یہ عیادت کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، عیادت کے عمل کو، مریض کی مزاج پرسی کو آپ کوئی چھوٹا موٹا کام نہ سمجھیں، بلکہ خداوند عالم ہر قدم کے اوپر، یعنی جب ہم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا اٹھتا ہوا ہر قدم ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، لہذا جب خدا دینے کے لیے تیار ہے تو ہمیں مانگنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگارا، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے بندگان خاص اور تیرے معصومین کا واسطہ، تو ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک، ہمارے یہ ناقص روزے، ہماری یہ ناتمام عبادتیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ مالک، جس طریقے سے روزہ رکھ کے ہم اپنے بدن کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اسی روزے کی برکتوں کے ذریعے سے ہماری روح کی خباثتوں کو دور فرما اور ہمارے روح کو طہارت نصیب فرما۔ پروردگارا، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مقروض کے قرض ادا ہوں، محتاجوں کی حاجت روائی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم لوگوں کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شریک ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر منظور حسین ابن الطاف حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔